وہ عورت بہت خوش نصیب ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر اس کے لیے بے چین ہو۔ جو انسان اچھا ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہو، وہ کبھی ایک دوسرے کے جذبات سے نہیں کھیلتے۔ میاں بیوی کا رشتہ کبھی مقابلے کا نہیں بلکہ محبت کا ہوتا ہے۔ اگر یہ مقابلے ہونا شروع ہو جائیں تو یہ رشتہ خاک میں مل جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی تعریف کم، اس کا احساس زیادہ کرے کہ احساس بھی بیوی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ پاک نے ماں باپ بہن بھائی کے حقوق رکھے ہیں، اسی طرح بیویوں کے بھی حقوق ہیں کہ ان کو اچھا رہن سہن دینا، ان کی فرمائش کو پورا کرنا، ان کے ساتھ اخلاق سے رہنا وغیرہ شامل ہیں۔ اور جو بھی انسان اپنی بیوی کے حق ادا نہ کرے، ان کو پورا کرنے میں نااہلی کا مظاہرہ کرے اور بلا وجہ اس کو رلائے اور یہی دھمکی دیتا رہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اللہ پاک فرشتوں کو یہی حکم دیتا ہے، جاؤ اس کے گھر، اس نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی، اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دو۔ اگر یہ شخص کوئی بھی دعا کرے تو اس کی فریاد مجھ تک مت آنے دینا، اور اس سے اس وقت تک یہ چیزیں دور رکھو جب تک یہ بیوی سے معافی نہ مانگ لے اور وہ معاف نہ کر دے۔ یہ جب تک اس کے حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش نہ کر لے، اس کی کوئی فریاد مت سنو۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں، اور جو بھی مجھے پسند ہے وہ میرے اللہ کو بھی پسند ہے، اور ان 3 چیزوں میں پہلا نماز مجھے بہت پسند ہے اور یہ اللہ کو بھی بہت پسند ہے، دوسرا خوشبو لگانا مجھے بہت پسند ہے اور یہ میرے اللہ کو بھی بہت پسند ہے، اور تیسری چیز نیک عورت یا بیوی مجھے پسند ہے، اس کے اندر شرم و حیا ہو، وہ پردے والی ہو، اس کو کبھی کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے۔ دنیا میں ان 3 چیزوں کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور ہم ان نعمتوں کی قدر نہ کریں تو یہ ناقدری کہلاتی ہے، اور اللہ پاک ہم پر کس طرح پھر اپنی رحمت کرے۔ آپ کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی بیوی کا حق ادا کریں، کبھی اس پر بلا وجہ دباؤ مت ڈالیں کہ ایک وہی تو ہوتی ہے جو تمہارے پورے گھر کو سنبھال کر رکھتی ہے، کبھی کسی کام میں کام چوری نہیں کرتی، ہر کام دل سے کرتی ہے، یہاں تک کہ گھر کو صاف رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، کھانا بنانا، سب کچھ وہ اکیلے کرتی ہے، اور تمہارے کپڑے تک دھو کر استری کر دیتی ہے۔ اگر یہی کام تمہیں باہر کسی سے کروانے پڑ جائیں تو ایک کام کے وہ ہزاروں پیسے لیتے ہیں، اور وہ بیوی سب کام اپنی خوشی سے کرتی ہے، کبھی گلہ تک نہیں کرتی۔ اس لیے ہمیشہ اس کی قدر کریں، اس کی بھی سنیں، اس کا بھی خیال رکھیں، ان کا حق ادا کریں، ان کی بھی مانیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جائے گا۔ آپ کے گھر اللہ کی ایسی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ ساری زندگی اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزار دو تو بھی کم ہے۔ خوبصورت اور امیر ہمسفر سے اچھا ہے کسی غریب کا سہارا بن جاؤ، یہ عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ آپ جو ہیں وہ بنیں، اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہ کہیں، کیونکہ جو ذہن رکھتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا، اور جو اہمیت رکھتے ہیں وہ برا نہیں مناتے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دو، کیونکہ اصل مرد چور نہیں ہوتے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو وقت دیں یا عزیز رکھے تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے، موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ طلاق یافتہ بیٹی اور بے روزگار بیٹا اگر کمرے کا پنکھا چلا لے تو بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کے معاملہ رکھا جائے، وفاداری کے معاملے رکھے جائیں تو ہر رشتہ بہت انمول ہوتا ہے۔ گھٹیا مرد عورت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ دوسرے کو چھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے کردار پر بات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں وہ پھر کبھی ہم سے بات بھی کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اسے رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہہ جائے گی۔ زندگی بہت غیر یقینی ارادوں کی اور نیتوں کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔
یہ مت دیکھو کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود اپنے ہر رشتے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو اس کا صلہ اللہ سے پا لے گا، اور تمہیں تمہاری مخلصیت، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ ضرور دے گا۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ مرد اگر واقعی مرد ہے تو اپنی پسندیدہ عورت کیا کسی بھی عورت کو بدنام نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل نوجوان جو پروٹوکول گرل فرینڈز کو دیتے ہیں، اگر اتنا ہی بیوی کو دیں تو ازدواجی رشتے میں کبھی جھگڑے نہ ہوں۔ آج کا زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے چھپ کر روتی ہیں۔ والدین کی محبت کے بعد عورت زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ عورت 3 چیزوں پر مان کرتی ہے، حسن، جسم اور دولت، لیکن اس کے برعکس ایک اچھی عورت صرف اپنے شوہر پر مان کرتی ہے۔ مرد ہمیشہ اس خوبصورت عورت سے محبت کرتا ہے جو حقیقت میں محبت کے جانے کے بالکل قابل نہیں ہوتی۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کا سب سے اذیتناک کام مسلسل کسی لاپرواہ کا انتظار کرنا۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ خالص ہوتے ہیں وہ لوگ جو مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں۔ جانے والے مبارک ہو، اچھے وقتوں میں جی گئے ہو تم۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے کسی بھی کام کا نہیں رہتا۔ اس کے ایک کن کہنے کی دیر ہے، آزمائش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، دل اور ذہن کو بھی سکون آ جائے گا۔ بے شک محبت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ برسوں گزر جانے کے بعد محبت ہی رہتی ہے۔ برے کو برا کہہ کر کس نے بدلا، اسے تو اچھائی کی محبت میں جھونک کر ہی بدلا جا سکتا ہے۔ محبت خواب ہر عورت کی کمزوری ہوتے ہیں، اور مرد ہمیشہ عورت کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی ذات کو تماشا بناتا ہے۔ میں اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے دکھ درد برداشت کرنے والوں میں رکھا، دینے والوں میں نہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ مرد کی بیوی اس کے لیے ہیرے کی طرح ہے اور دوسری عورتیں لوہا، تو پھر وہ شخص عقل مند کیسے ہو سکتا ہے جو ہیرے کو چھوڑ کر لوہے کے پیچھے جائے۔ میں اگر دل کی زمین کھود بھی دوں تو پھر بھی تمہارے ساتھ کی چاہ دفن نہیں کر سکوں گی، کیونکہ میری زندگی کی سانسیں تم سے وابستہ ہیں۔ جس لڑکی کی شکل اپنے باپ کے جیسی ہوتی ہے وہ لڑکی سگڑ اور گھر کو جوڑنے والی ہوتی ہے۔ ایسی لڑکی شادی کے بعد سسرال میں عزت اور پیار پاتی ہے۔ جس لڑکے کی شکل اپنی ماں سے ملتی ہے وہ لمبی عمر پاتا ہے۔ ان کے معاشرے میں عزت بہت ہوتی ہے اور ایسے بیٹے آگے چل کر نام روشن کرتے ہیں۔ اور تمہیں کیا پتا کہ درد سہنے میں، محبت بھولنے میں، خود کو سنبھالنے میں عمریں بیت جاتی ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں اور جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ منافق لوگوں سے بہتر آوارہ کتا ہے، تو سامنے بھوکتا ہے پیٹ پیچھے نہیں۔ جن کی پہلی محبت دھوکہ دے جائے نا، وہ دوسری محبت غضب کی کر جاتے ہیں۔